نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اسلامی کیلنڈر اور جنوری کے اعتبار سے محرم الحرام کا مہینہ پہلا مہینہ ہے. محرم الحرام کا مہینہ جب آتا ہے تو عموماً مسلمانوں کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور ان کی شہادت سامنے آ جاتی ہے. عام طور پر لوگوں کے ذہن میں خصوصاً نیو جنریشن جو ہے ان کے ذہنوں میں ایک بات یہ ہے کہ یہ محرم الحرام کا جو مہینہ تقدس احترام والا ہے وہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اور کچھ بیچارے واعظین کسی نہ کسی طرح سے محرم الحرام کے مہینے کی کڑی کو حضرت حسین کی شہادت کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. حالانکہ بزرگوں میں ایک آسان لفظوں میں آپ کے سامنے ایسی لوجک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت آسانی سے یہ بات سمجھ سکیں گے کہ حضرت حسین کی شہادت ایک الگ میٹر ہے اور محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت وہ بالکل الگ میٹر ہے. دیکھو، اسلام میں کسی چیز کو فضیلت والا بتانا، کسی مہینے کو، کسی رات کو، کسی دن کو، کسی گھڑی کو، اس کی اتھارٹی اللہ کے پاس ہے اور اللہ سے لے کر پیغمبر کے پاس ہوتی ہے. کوئی بھی مہینہ اس کو فضیلت والا نبی بتائیں گے اللہ سے معلوم کر کے. کوئی بھی رات اس کو فضیلت والی بتائیں گے نبی اللہ سے معلوم کر کے. کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی گھڑی فضیلت والی بنتی ہے اللہ تعالیٰ کے اس کو فضیلت والا بنانے سے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. پروردگار عالم کی یہ اتھارٹی ہے کہ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کو وہ برگزیدہ بنانا چاہے، افضل بنانا چاہے، عظمت والا بنانا چاہے، اللہ پاک بناتا ہے. لہذا محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت حضور علیہ السلام نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی ہے. اس سے پتہ چلا کہ شہادت حسین کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ نہیں ہے، کیونکہ حضرت حسین کی شہادت حضور علیہ السلام کے 60 سال یعنی 60 سال کے بعد پیش آ رہی ہے. اور محرم تو پہلے سے تقدس والا سمجھا جاتا ہے. اس لیے پتہ چلا کہ اس واقعے کے ساتھ جو اس کو جوڑا جا رہا ہے یہ غلط ہے. بے شک حضرت حسین کی شہادت بہت ہی زبردست واقعہ
تاریخ اسلام کا المناک واقعہ، دردناک واقعہ، عبرت آمیز واقعہ، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے محرم کو فضیلت دی جائے یا عاشورے کے دن کو فضیلت دی جائے، یہ انصاف والی بات نہیں ہے، بے انصافی کی بات ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ، میں نے جو روایت آپ کے سامنے پڑھی مسلم شریف کی یہ روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول نے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم کہا ہے کہ رمضان کے بعد اگر بہترین روزے، فضیلت والے روزے اگر کوئی ہے تو اللہ کے دربار میں محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں۔ اس روایت میں تو 9، 10، 11 کی بھی تعین نہیں ہے، پورے مہینے کی تعین ہے کہ پورے مہینے میں آدمی روزہ رکھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو بندہ محرم الحرام کا ایک روزہ رکھے گا تو اس کو 30 روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اس میں نہ 9ویں تاریخ کی تعین ہے، نہ 10ویں تاریخ، نہ 11، کوئی تاریخ کی تعین نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ 10ویں تاریخ کی وجہ سے یہ مہینہ فضیلت والا نہیں ہے، اللہ کے یہاں پہلے سے ہی اس کو فضیلت ہے۔ میرے بزرگ اور بھائی، اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی مولوی صاحب اب اس میں ہو کیا گیا ہے، تم کیا امت میں فتنہ کرتے ہیں، دیکھو ہو کچھ نہیں جاتا، یہ فتنے کی بات نہیں ہے، یہ صحیح نالج کی بات ہے، شریعت کی بات ہے۔ جو چیز شریعت میں ثابت نہ ہو اس کو لوگ سمجھتے رہے، ایسا چلتا رہے تو آگے چل کر کے پھر وہ چیزیں فتنہ کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے جو ہے علماء کا فریضہ ہے، جاننے والوں کا فریضہ ہے کہ وہ امت کو اس کی گائیڈ لائن کرے تاکہ آنے والے زمانے میں جو ہمارا نیو جنریشن ہے وہ غلط فہمی کے شکار نہ ہو، اس لیے علماء اس کو بتاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ شہادت حسین بہت خطرناک داستان ہے اور اسے چھیڑی بھی نہیں جا سکتی کیونکہ اس کا متقابل بھی نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ جو پیش آیا وہ بھی اللہ کی مشیت اور چاہت سے آیا ہے، اور اللہ پاک کائنات میں کچھ بھی کرتے ہیں وہ ایمان والوں کی عبرت کے لیے کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ایکسیڈنٹلی نہیں ہوتی، امیجیٹلی نہیں ہوتی، اتفاقی نہیں ہوتی۔ اتفاقی میرے لیے، آپ کے لیے، انسانوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے کوئی اتفاق نہیں ہے، اس سے کہ اللہ تو علام الغیوب ہے، انہیں تو سب معلوم ہے کہ کب کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ پاک کی طرف سے ہی یہ چیز طے تھی کہ آپ کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہو، اسی لیے بڑے بڑے صحابہ نے آپ کو روکا تھا۔ حضرت ابن عباس بڑے ہیں، عبداللہ بن زبیر، یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں جنہوں نے حضرت حسین سے روکا تھا کہ یہ کوفی لوگ، الکوفی لا یوفی، مشہور ہے کہ کوفی لوگ وفاداری نہیں کرتے، آپ من جاؤ۔ لیکن جو چیز اللہ کے تقدیر کے قلم نے لکھ دی ہو وہ ہونے والی ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ کوئی بہتر ہو جائے، کوئی واقعہ ہو جائے، اس کے بعد آپ کیوں کیسے اس طرح کے لفظ لائیں گے کہ بھائی وائے ایسا کیوں ہوا، اور ایسے کیوں، اس طرح کے الفاظ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے۔ حدیث میں کلمہ لو تفتح ابواب الشیطان، کہ اگر میں ایسا کر لیتا، اگر ایسا ہو جاتا، اگر یوں کرتا، یہ سب کلمے شیطان کے دروازے کو کھولنے والے ہیں۔ ایمان والے کا تقاضا یہ ہے کہ میٹر کے ہو جانے کے بعد اس کو اللہ کے حوالے کرے کہ بھائی اللہ کی تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہے، ایسا ہو گیا۔ جیسے نعوذ باللہ کوئی آدمی کا انتقال ہو گیا تو اب آدمی اس کو کیا کہے گا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اس کی موت ہو گئی۔ اب کوئی یہ کہے کہ نہیں یار تم یہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتے، وہاں ایڈمٹ کرتے، یوں کرتے، یہ کرتے، یہ سب شیطانی دروازے کھلاتے ہیں اور ایمان کو کمزور اور ڈیمیج بناتے ہیں، روحانیت کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ اس لیے ہاں میٹر سے پہلے اجازت
مکلف ہے، لیکن ایک چیز ہو گئی، ہونے کے بعد اب اس کو ہم جو ہے ظاہری اسباب کی طرف منسوخ نہیں کر سکتے، اس کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا پڑے گا کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہت یہی ہے، تقدیر کا فیصلہ یہی تھا۔ تو تقدیر کا فیصلہ شہادت حسین کا تھا، اور شہادت حسین میں ہمارے لیے، امت کے لیے بڑا سبق ہے۔ کوئی بھی واقعہ تاریخ اسلام کا آپ اٹھائیے تو اس میں امت کے لیے ایک میسج ہوتا ہے، امت کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے۔ واقعہ حسین میں امت کے لیے کیا پیغام ہے؟ واقعہ حسین میں امت کے لیے پیغام یہ ہے کہ حق بولو، حق سوچو، حق پر چلو، حق کا ساتھ دو، حق کا سپورٹ کرو۔ جس چیز کو تم دلائل کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، علماء اور اہل اللہ کے بتانے کے ساتھ ساتھ تم جس کو حق سمجھتے ہو اسی پر جمے رہو، چاہے پھر موت کیوں نہ آئے۔ یہ واقعہ خلاصہ، حضرت حسین سمجھتے تھے کہ یزید حق پر نہیں ہے، اس کی حکومت صحیح نہیں ہے، وہ حکومت کا اہل اور لائق نہیں ہے، وہ اس کتاب و سنت سے ہٹا ہوا ہے، یہ شریعت محمدی کے خلاف اس کا نظام ہے۔ تو انہوں نے دلائل کی روشنی میں اس کی حکومت سے اختلاف کیا۔ تو ہمارے لیے، آپ کے لیے سبق ہے کہ کوئی چیز ہم دلیل کی روشنی میں، شرعی ہمارے پاس اس کی دلیلیں، اس کی روشنی میں ہم حق جانتے ہیں تو ماحول سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، حکومتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے زمانے میں یہ سبق بہت ضروری ہے۔ آج کی حکومت ہے، لاہوری حکومت ہے، سیکولر ہم کو نام دیتے ہیں، لیکن عصبیت والی حکومتیں ہوتی ہے۔ وہ شریعت کے خلاف کوئی قانون پاس کرتی ہے تو میرا آپ کا ایمانی فریضہ ہے کہ جس چیز کو ہم حق سمجھتے ہیں اس پر برقرار رہے، چاہے اس میں جان کی بازی لگانے کی موقع ہے تو انشاءاللہ ایک وقت جان پیش کر دیں گے، لیکن جمے رہیں گے اسی پر جس کو ہم حق سمجھتے ہیں، جس کو علماء حق بتاتے ہیں۔ اسی کو تو حدیث میں اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ کتنی جامع دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے۔ کچھ لوگوں فتنے کے زمانے میں یہ دعا بہت پڑھو، کیوں کہ حق کا حق ہونا آدمی سمجھتا نہیں ہے، باطل کا باطل ہونا آدمی سمجھتا نہیں ہے۔ باطل ہے لیکن ثبوت کیسے دیا گیا ہے کہ بیچارے بھولے والے اسی کو حق سمجھتے ہیں اور اسی کا فالو کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھائی کہ اللہ سے حق کو سمجھنے کی توفیق مانگو کہ اللہ ہم کو حق راستہ دکھا کہ حق کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، سیدھا مقبول راستہ جو تیرے دربار میں پہنچتا ہے، تیرے تجھ سے ملاتا ہے، وہ راستہ کون سا ہے تو ہمیں دکھا۔ یہ حضرت حسین کی شہادت کا پیغام ہے۔ بزرگوں، شہادت ماتم کی چیز نہیں ہوتی۔ اگر شہادت ماتم کی چیز ہے تو میں اسلامی ہسٹری کا ایک ادنا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ کسی بھی علماء سے پوچھ لیں کہ اسلام میں ایک شہادت نہیں ہے، ان گنت شہادتیں ہوئی ہے اور ایسی المناک داستانیں ہیں کہ کلیجہ منہ کو آ جائے۔ کس کا دم شہادت منع ہوئی؟ اسی مہینے کی پہلی تاریخ حضرت عمر جیسی شخصیت جو رشتے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر بھی ہوتے ہیں رشتے کے اعتبار سے، کتنا بڑا رشتہ اور اسلام میں ان کا درجہ کتنا بڑا، لیکن ان کی شہادت کسی کو معلوم بھی نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کی شہادت کیسی دردناک ہوئی ہے، ذرا پوچھیں آپ اہل سیر سے، اہل تاریخ سے، کیا کسی کو معلوم ہے کہ حضرت حمزہ کب شہید ہوئے؟ حضرت عثمان کیسی شہادت ہوئی، درد بھری شہادت، واقعہ کھولو تو آنکھوں میں آنسو
لیکن اللہ کے کسی بندوں کو اللہ ماشاءاللہ اللہ کے عام بندوں کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کب ہوئی. تو کس کس کی شہادت کو تم کب مناؤ گے؟ کون سے ایسے صحابی ہیں اور کتنے انبیاء ہیں جو دین کے خاطر شہید کیے گئے؟ حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، کیسے کیسے نبی کو شہید کیا گیا ہے. تو کون سے دین کو تم ماتم کا دین طے کرو گے؟ بتاؤ تو صحیح. اس لیے بزرگوں ریئل یہ ہے کہ شہادت یہ تو ایک اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، یہ عطیہ ہے. اسی لیے مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أَقْتَلْ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أَقْتَلْ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دلی آرزو ہے، میری تمنا ہے کہ اللہ پاک مجھے جامع شہادت عطا فرمائے، پھر میں زندہ ہو جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں جا کے جامع شہادت نوش فرماؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں جا کے جامع شہادت نوش کروں. 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. اللہ کے رسول کی عادت شریفہ تھی کسی چیز کی عظمت کو بتلانے کے لیے 3 مرتبہ جملہ ارشاد فرماتے تھے. شہادت تو یہ چیز ہے کہ اللہ کے نبی تمنا کرتے ہیں. اس لیے بزرگوں سالوں گزر جانے کے بعد ہم ماتم کریں، شوق کریں. میں ایک ادنا سا مفتی ہونے کے ناطے آپ کو یہ مسئلہ بتلاتا ہوں کہ ہماری شریعت میں کسی کی موت کے اوپر 3 دن سے زیادہ ماتم کرنے کا الاؤ ہی نہیں ہے. صرف وہ وائف ہے کہ اس کے ہسبینڈ کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن وہ گھر میں بیٹھ کر ایک مخصوص قسم کا غم ہوتا ہے وہ منائے گی. باقی اس کے علاوہ ادر ریلیٹیو جو ہوتے ہیں جس کا انتقال ہو جائے تو کہا بھائی 3 دن تک اس کے گھر کھانا وانا بنا کر کے بھیجو، جو رشتے دار ہیں اور اس پڑوس محلے والے کھانا بنا کر کے بھیجو 3 دن تک کے لیے. 3 دن کے بعد وہ بھی اپنے اپنے مشغلے میں مشغول ہو جائے. صرف وائف کے لیے 4 مہینے 10 دن کا الاؤ ہے. اس کے علاوہ کسی کی بھی موت کے اوپر بڑے سے بڑا آدمی کا انتقال ہو گیا ہو نہیں ہے کہ ماتم مناؤ. صدیاں گزر گئی، آج بھی ہمارے بھائی سینے پیٹتے ہیں اور تماچے مارتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا جملے بولتے ہیں. تو کہاں کی شریعت ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے گاؤں میں نہیں ہوتا، اللہ کا فضل ہے، علماء کی جو ہے محنتیں ہیں، تبلیغ جماعت کی محنتیں ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ایک ماحول ہم کو ملا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ جو نیو جنریشن یوٹیوب پر دیکھتا ہے، میڈیا پر دیکھتا ہے، وہ تو متاثر ہوتا ہے نا. آج ایک آدمی کا میرے اوپر فون آیا تو مولانا یہ عاشورے کی نماز اب بتاؤ ہم لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو وہ تو یہی کہیں گے کہ یار مولانا لوگ ہم کو بتاتے نہیں ہیں عاشورہ کی نماز ہے. حالانکہ علماء کرام سے آپ پوچھ لیجئے، ماشاءاللہ آپ کے علاقے میں بڑے بڑے علماء ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ حدیث کی کتاب جو بڑی بڑی ہے قرآن کے بعد بخاری، مسلم، ترمذی، اس میں چیپٹر آف صلاح نماز کا باب، اس میں چھوٹی چھوٹی نماز کا ذکر ہے. ہر نماز کا ذکر آپ کو ملے گا، اوابین سے لے کر تہجد، چاشت، اشراق اور صلاۃ الحاجت اور صلاۃ الاستسقاء، صلاۃ خوف، ہر نماز کا چیپٹر قائم ہے، بیان قائم ہے. لیکن نہیں ہے تو عاشورہ کی نماز کا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ذرا سوال تو ہو کہ بھائی کیوں نہیں؟ یہ صحیح بات ہم کو معلوم کرنی پڑے گی، امت کو یہ سبق دینا پڑے گا، سکھانا پڑے گا. آج لوگ جو ہے نوافل کی کتنی فکر کرتے ہیں. عاشورے کے لوگ ہماری بلوچ سٹی کے اندر ماحول آپ دیکھو تو صبح سے لوگ عید کی طرح سے دل آپ کو لگے گا کہ جیسے عید ہے، اور فرض نماز نہیں پڑھتے جس کی پوچھ ہونے والی ہے قیامت میں. جمعہ کے لیے اس کی جو ریئل سنت ہے وہ نہیں پڑھتے، 2 رکعت پڑھ کے رفع چکر ہو جاتے. تو یہ کرو، یہ شیطانی بہت بڑا خیال ہے کہ فرائض اور واجبات کو چھوڑ کے آدمی نوافل کو ترجیح دے. نفل تو ایسی لائف والا مسئلہ ہوتا ہے، تو ایکسٹرا کمائی ہے، سائڈ کمائی ہے. نفل کو جو ہماری واجبی ڈیوٹی ہے جس کا ہم کو اللہ کو جواب دینے کا ہے، حساب دینے کا ہے، وہ فرائض و واجبات ہے. آج ہمارے لوگ
گائیڈ لائن نہیں کی جاتی ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم معلوم کریں کہ محرم الحرام کا مہینہ نہ غم کا مہینہ ہے، نہ جو ہے کوئی شوق ویکت کرنے کا زمانہ ہے، اور نہ تو محرم الحرام کے اندر کوئی اس طرح کی نمازیں ہیں. جو نمازیں ہیں وہ اللہ کے رسول نے مجھے اور آپ کو 1400 سال پہلے بدلا دی ہے. بات کا کوئی بڑے سے بڑا عالم نہ اپنی طرف سے کوئی نماز بیان کر سکتا ہے، نہ اپنی طرف سے کسی دین کی فضیلت بیان کر سکتا ہے، نہ اپنی طرف سے کسی مہینے کی فضیلت بیان کر سکتا ہے. یہ نبی کی اتھارٹی ہے، کسی اور کی اتھارٹی نہیں ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضرت حسین کی شہادت کے واقعے کے پیغام کو سمجھنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسروں کو اصل پیغام جو لینے کا ہے وہ لینے کا، حق پر چلو. آج کون حق پر الا ماشاءاللہ. آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ رونگ ہے، پھر بھی دوسرے لوگ رشتے داری میں، بھائی بندی میں اس کا سپورٹ کرتے ہیں. یہ امام حسین کا پیغام ہے کہ غلط کا ساتھ مت دو. آج فیملیوں میں دیکھو لڑکیوں کے ساتھ کتنی بے انصافی ہو رہی ہے، مستورات کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے. تو ہمیں حضرت حسین کا کردار ادا کرنا چاہیے اور صاف بولنا چاہیے کہ یو آر رونگ، چاہے اپنا بڑا بھائی کیوں نہ ہو. کہنا چاہیے کہ بھائی تم رونگ ہو، رسپیکٹ کے ساتھ کہنا چاہیے. بڑا ہے، بات ہے، چچا ہے، ماموں ہے، یہ سارے رشتے دار ہیں. بعض مرتبہ غلطی کر لیتے ہیں، تو ایسے میں فریضہ بنتا ہے ہیڈ آف دا فیملی کا، باس آف دا فیملی کا، کہ وہ اس کو کہے کہ بھائی یہ رونگ ہے، یہ بے انصافی ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ حضرت حسین کی شہادت کا پیغام ہے کہ حق کا ساتھ دو، حق بولو، غلط جو لوگ جو رونگ ہو ان کا ساتھ مت دو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وقت کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، اس لیے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا